السلام علیکم۔ 30 اکتوبر منڈے KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں۔ اچھا جی، اس میں ہم آج کی کال میں ہم بات کریں گے 28 اکتوبر جمعے کے دن تک کی جو کلوزنگ سمری تھی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، اور آئندہ آنے والے ہفتے کے لیے جو مارکیٹ میں ایکٹیویٹیز ہونی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اس ہفتے کا جو مارکیٹ کا آغاز تھا وہ کم و بیش 51,000 یا 51,100 کے لیول کے پاس ہوا تھا، اور اس ہفتے کی جو کلوزنگ ہے مارکیٹ کی وہ 50,000 اور 950 کے پاس ہے۔ تو کم و بیش کوئی 150 یا 250 پوائنٹ 150 یا 125 پوائنٹ بنتے ہیں مارکیٹ کے اندر، 150 پوائنٹ تقریباً بنتے ہیں مارکیٹ کے اندر نیگیٹیوٹی کے، جو کہ ایک نیوٹرل پوزیشن ہے، کیونکہ اس ہفتے جو مارکیٹ کا ہائی رہا ہے وہ تقریباً 51,000 اور 640 یا 625 کا ہائی رہا ہے، اور مارکیٹ کم و بیش اسی لیول کے پاس سے اور جو ہے وہ واپس آئی تھی 650 کے پاس سے تقریباً، اور مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے اس ہفتے وہ 50,950 کے پاس دی ہے۔ تو کم و بیش 150 پوائنٹ کی جو ہے نیگیٹیوٹی ہے، اور ویسے بھی کافی ہفتوں سے جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کافی تیز تھی، اور مارکیٹ تیزی کر رہی تھی، اوپر جا رہی تھی، اور اگر اس ہفتے مارکیٹ نے جو ہے وہ اپنی کینڈل ایک تھوڑی سی نیچے بنائی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ سائن آف کریکشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مارکیٹ نے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ تھوڑی سی کریکشن لے گی، کیونکہ ہائیلی اوور باؤٹ ہے، چیزیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں، آل دو ریٹس ابھی بھی اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کے ہونے چاہیے، لیکن مینیپولیشن ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ دیکھیں، میرے لیے انڈیکس سے زیادہ جو ہے وہ جو پرائس ویلیو ہے یا پرائس ایکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پرائس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے زیادہ، اور والیومز کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انڈیکس کو تو آپ کم والیوم کے ساتھ اوپر بڑے آرام سے اوپر نیچے ڈریگ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایمرجنگ مارکیٹ میں جب نہیں ہوتے ہیں تو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر یہ سب چیزیں کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہوتا کہ پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور فورن انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کی بہت زیادہ نظریں ہوتی ہیں، تو چھوٹی مارکیٹ کو اس لیے جو ہے وہ لوگ ویلیو بھی نہیں دیتے، اور یہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی نہیں ہے۔ اس کے بدلے آپ نیسڈیک دیکھیں، اور ڈاؤ جونز دیکھیں، نکئی دیکھیں، اور BSE دیکھیں، اور نفٹی دیکھیں، یہ بڑی جو مارکیٹ ہیں دنیا کی، یہ اس میں جو ہے آپ دیکھیں اتنا زیادہ آسان نہیں ہے مینیپولیشن کرنا۔ اینی ویز، بہرحال اس ہفتے جو ہے مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ تھوڑی سی نیچے رہی ہے۔ مارکیٹ کی جو ویکلی ہم بات کریں، اگر ویکلی مارکیٹ کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے مارکیٹ کے پاس، وہ بنتی ہے 49,000 اور 800 کے لیول کے پاس۔ 49,000 یہ وہی لیول ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس مارکیٹ کا ہائی تھا 49,800، اور مارکیٹ یہاں سے واپس چلی گئی تھی، اور پھر مارکیٹ نے اس ریزسٹنس کو توڑا تھا تو یہ 51,000 اور 650 کا ٹارگٹ مارکیٹ نے اچیو کیا تھا۔ تو 49,800 جو ہے یہ ویکلی لیول کے اوپر بڑی اچھی سپورٹ موجود ہے مارکیٹ کے پاس۔ ویسے پریشانی کی مارکیٹ کے پاس کوئی بات نہیں ہے، اور یہ 49,800 جو ہے وہ مارکیٹ کا اسٹاپ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ویز، جمعے کے دن کی بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ نیچے گئی ہے، اور جب نیچے گئی ہے تو دیکھیں والیومز ڈرائی ہو گئے۔ پچھلے جمعے کو والیومز بہت اچھے تھے مارکیٹ کے، تقریباً 55 کروڑ کے والیومز تھے، اور 50 کروڑ کے پاس، اور آج اس ہفتے دیکھیں مارکیٹ کے اندر والیوم جو ہیں وہ تقریباً یہ 35 کروڑ کے والیومز ہیں، اور KC100 انڈیکس کے والیوم 17 کروڑ ہے۔ آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ والیومز کا جو لیول ہے ایوریج وہ کیا ہے اچھی مارکیٹ کے اندر، اور کارپوریٹ سیکٹر کے رزلٹ کی وجہ سے آل دو مارکیٹ نے صرف 300 ساڑھے 300 پوائنٹ کی مندی کی، لیکن بہت سارے اسکرپٹس جو تھے وہ لوور لاک پہ جا کے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ GHNI ہے، ایچکار ہے، TRG پاکستان ہے، AGL ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکرپٹس تھے، مغل ہے، مطلب جن کارپوریٹس نے ڈویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا یا پے آؤٹس کا اعلان نہیں کیا کسی بھی صورت میں، ان کو فلور لگایا گیا، اور ان کے اندر سیلنگ دیکھنے کو ملی، اور مارکیٹ کے اندر شدید جو ہے وہ دباؤ پیدا ہوا۔ سب سے پہلے جو مارکیٹ کے اندر دباؤ پیدا ہوا ہے صبح کے ساتھ ہی وہ TRG کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ TRG اور جو آٹوموبیل سیکٹر تھا وہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار تھا، اور پھر جب ریزلٹس آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید مارکیٹ کو نیچے مارا گیا۔
اچھا ٹی آر جی کے لیے دیکھیں، اس میں جو لاسٹ کوارٹر تھا ٹی آر جی کا، اس میں 6.5 کی نقصان تھی 2023 کا جو، اور اب یہ جو ہے پہلے اپنے جو کوارٹر کا رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی سیٹرڈے کو شام کو 6 بجے ان کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ بھی کافی تذبذب کا شکار رہی، کافی پولیٹیکل چیزوں کا شکار رہی، ان کی اندرونی سیاست جو ہے کمپنی کے اندر اس کا شکار رہی، اور کچھ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے لیک شیک ہوا، کچھ ان کے جو ان کے اپنے شیئر ہولڈرز ہیں ان کا کانفیڈنس شیک ہوا، لیکن مال نہیں بیچا گیا، مال صرف اٹھایا گیا ہے۔ ٹی آر جی نے 2 دفعہ جو ہے وہ لوور لاک لگایا، اور دونوں دفعہ جو ہے اس پہ مال اٹھایا، اور تقریباً اپنے لوور لاک سے کم و بیش ₹1.5 اوپر جو ہے وہ اس نے کلوزنگ دی ہے۔ یہ ٹی آر جی کی آپ دیکھ لیں کلوزنگ کہاں آ رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ٹی آر جی کی 76.28 کے اوپر کلوزنگ ہے، 75.40 کے اوپر اس کا جو تھا وہ لوور لاک تھا۔ اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ ہے ٹی آر جی کا، منڈے کو جب مارکیٹ آغاز کرے گی یا صبح میں پری اوپننگ میں آئے گی تو ٹی آر جی کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوگا۔ اب ٹی آر جی اگر اپنے نقصان کو کور کرتا ہے کسی بھی صورت کے اندر، یا ٹی آر جی کے اندر مزید نقصان نہیں ہوتا، تو ٹی آر جی کے اندر بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ پھر ٹی آر جی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، اور بہت شاندار پرفارم کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب ٹی آر جی پرفارم کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پوری مارکیٹ کے اندر ایک بوسٹ اور ایک بوم آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹی آر جی کا رزلٹ سیم رہا یا اس میں مزید نقصان کے اندر اضافہ ہوا تو پھر مزید جو ہے وہ ٹی آر جی کے اندر ہم سیلنگ دیکھیں گے، اور یہ تھوڑا سا اوپر جا کے اور تھوڑا سا نیچے آئے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹی آر جی کو جس لیول پہ لا کے انہوں نے یہ یہاں پہ مال چھڑوایا ہے لوگوں سے، اس کا آر ایس آئی جس لیول کے اوپر کھڑا ہوا ہے، میرے خیال میں ٹی آر جی جو ہے وہ باؤنس کرنے کی کوشش کرے گا یہاں سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے جی ایچ این آئی ہے، ایچ کار ہے، اے جی ایل ہے، ڈی ایف ایم ایل ہے، یہ چیزیں تھوڑا سا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ کافی ان کے آر ایس آئی جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں، ان کے جو موونگ ایوریجز وغیرہ جو کافی نیچے ہیں۔ خیر، تو مارکیٹ کے اندر یہ سیلنگ تو ایکسپیکٹڈ تھی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹی آر جی کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور ٹی آر جی کی وجہ سے یہ پورا ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور مارکیٹ بھی گراوٹ کا شکار ہے۔ تو ہم 2-3 ٹارگٹ اپنے سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم نقصان سے اور کسی بھی چیز کی تشویش سے بچ سکیں۔ دیکھیں میں آپ کو اوپر اور نیچے کے ٹارگٹ دے دیتا ہوں۔ اس ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں مارکیٹ کے اندر، ایک تو جی آئی ایم ایف کا وفد ہے، اس میں آپ کی جو وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اندگنا گورنمنٹ کی طرف سے جو کافی زیادہ بیانات ہیں کہ جی ہم نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پریشانی اللہ کرے کہ نہ ہو، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ خیر و اسلوبی کے ساتھ پورا ہو، اور پاکستان کو یہ اگلی قسط بھی ریلیز ہو، تاکہ جو ہے وہ ڈالر کے اندر مستقل جو ایک گراوٹ کا سلسلہ جاری تھا وہ جاری رہے، کیونکہ ڈالر ابھی اسٹک ہو گیا ہے 276 کے پاس، اس کی جو سپورٹ تھی 276 اور 275 کی، یہ یہاں سے اس نے باؤنس کر کے اور 280 اور 277 کے بیچ میں یہ موو کر رہا ہے ایک ہفتے سے، لیکن مزید اس کے اندر ابھی گراوٹ نہیں آئی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ڈالر کا انفلو بڑھتا ہے اور کسی بھی طرح سے انویسٹمنٹ آتی ہیں اور ڈالر آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ڈالر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے گراوٹ پیدا ہوگی۔ پہلے تو یہ 1-1 2-2 روپے کر کے گر رہا تھا، یا 1-1 سوا روپے کر کے، انشاءاللہ پھر اس میں ہم 3-3 4-4 روپے کی بھی گراوٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اور باقی پھر انشاءاللہ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس کے اندر انفلیشن کچھ کم ہونے کے چانسز ہیں، پالیسی ریٹ کچھ نیچے جانے کے چانسز ہیں، کیونکہ 22% کا جو یہ پالیسی ریٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ موت ہے انویسٹرز کے لیے، سیمنٹ سیکٹر کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے، گورنمنٹ اور پاکستان خود کے لیے، کیونکہ جو آپ کو قرضوں کے اوپر لون پے کرنا پڑتا ہے وہ بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے پاکستان کے لیے، اور ہم ہو سکے کہ جلد سے جلد خود کفیل ہو جائیں، اور یہ واقعی ہم کشکول توڑ دیں اور آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو جائیں اور قرضے سے باہر نکل جائیں، تاکہ پھر ہماری پالیسیز اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری اپنی ہوں گی۔ اوبویسلی انفلیشن اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ انتہائی عروج کے اوپر ہے، اور عام آدمی کی زندگی بہت 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 زیادہ مشکل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کوارٹر کے اندر امید ہے کہ پیٹرول کی پرائس کچھ مزید اس کے اندر کٹوتی ہونے کے امکانات ہیں، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ اسرائیل اور فلسطین کا جو چکر ہے اس کی وجہ سے کروڈ آئل کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ دباؤ ہے، اور کروڈ آئل کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہے ہیں۔
پاکستان کا لانگ ٹرم کے اندر رشیا کے ساتھ کروڈ آئل کے اوپر معاہدہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس پہ جب اول درآمد ہوگا تو پھر اس کے ریٹس نیچے آنا شروع ہوں گے اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ ایک الیکشن کی اناؤنسمنٹ آنی ہے. انآفیشیل اناؤنسمنٹس تو آنا شروع ہو گئی ہیں, مارکیٹ اس کا امپیکٹ لے گی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا ہے اپنے پاس, اور الیکشن کی تاریخ کے لیے ان کو جو ہے وہ فورس کیا جائے گا. تو جنوری کے آخری ہفتہ یا فیبرری کے انشاءاللہ اسٹارٹ میں الیکشن کی کچھ امیدیں ہیں, اور اس کا مارکیٹ اچھا امپیکٹ لے گی. ایک سیٹل گورنمنٹ آ کے جو ڈیسیجنز لے گی تو انشاءاللہ اس کا مارکیٹ پہ اچھا اثر پڑے گا. مارکیٹ کے پاس دیکھیں نیچے کے لیے بہت اچھی سپورٹس موجود ہیں. منڈے کے دن اگر مارکیٹ نیوٹرل بھی پرفارم کرتی ہے, تھوڑا سا اوپر جا کے دوبارہ بھی نیچے آتی ہے, تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس سپورٹ ہے وہ 50,850 اور 800 کے پاس ہے, جو آپ کو جمعرات کی کال میں جمعے کے دن یہ بتا دی گئی تھی, اور مارکیٹ نے وہیں سے سپورٹ لی ہے. اور اس کے بعد اگر مارکیٹ اس سپورٹ کو کسی بھی صورت میں بریک کرتی ہے تو پھر 50,000 اور 600 کی سپورٹ مارکیٹ کے پاس موجود ہے. 50,600 کی سپورٹ کو بھی اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ قائم نہیں رکھ پائی تو پھر 50,400 اور 350 کا لیول یہ سپورٹ بن سکتا ہے. اس کے بعد 50,250 اور پھر 50,000 اور 100 اور 50,150 کا لیول جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. لیکن 50,150 اور 100 کا یہ وہ لیول ہے جو مارکیٹ کا اسٹاپ لاس ہوگا, کیونکہ اس کے پاس جو ہے مارکیٹ کے پاس جو سپورٹ بنے گی وہ 49,800 کی بنے گی, جو پچھلا جو ہائی تھا, اور یہ مضبوط ترین اور اہم ترین سپورٹ ہے. اللہ نہ کرے اگر اس کے نیچے مارکیٹ نے ٹریڈ کیا یا کسی بھی صورت میں مارکیٹ اس لیول تک پہنچی تو پھر بیئرز آپ کو جس طرح سے ایگریسو نظر آئیں گے تو پھر اس سے دل ڈرتا ہے اور دل کانپتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ پھر اس کے بعد جو مارکیٹ میں آپ کو سیلنگ پریشر اور سیلنگ نظر آئے گی تو وہ بہت ڈینجرس ہوگی, بہت خطرناک ہوگی, اور پھر مارکیٹ کے پاس سنبھلنے کی گنجائش نہیں ہوگی. تو 49,800 کہہ لیں یا 50,150 اور 100 کا یہ لیول, 50,150 اور 100 کا لیول ہمارا اسٹاپ لاس ہے, جو کہ یہاں سے کم و بیش 900 پوائنٹ دور ہے. تو 900 پوائنٹ تک تو مارکیٹ اگر اوپر نیچے موو کرتی ہے تو یہ ہم اس کو کریکشن کاؤنٹ کریں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن اس کے نیچے پھر جو ہے مارکیٹ میں پھر باقاعدہ مندی کا یا گراوٹ کا آغاز ہو جائے گا اور ٹرینڈ مارکیٹ کا چینج ہو جائے گا. تو منڈے کے لیے یہ ہے کہ اور پازیٹیو سائڈ کے اوپر اگر منڈے کو ٹی آر جی کا رزلٹ اچھا آتا ہے, دوسرے کارپوریٹ سیکٹرز کے رزلٹ اچھے آتے ہیں اور پرفارمنس ہوتی ہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مارکیٹ کو 51,070 اور 51,080 یہ وہ لیول ہے جس کو مارکیٹ نے سسٹین کرنا ہوگا, جو اس کے یہاں سے 50 اور تقریباً 125 پوائنٹ دور ہے, 130 یا 140 پوائنٹ دور ہے. اس کے مارکیٹ نے اس لیول کو سسٹین کرنا ہوگا, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرنے ہوں گے اور اس کے اوپر رکنا ہوگا. 51,070 اور 51,080 کے لیول کے اوپر اگر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے اور والیومز جنریٹ کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ آگے ٹارگٹ کرے گی. لیکن اگر مارکیٹ صبح میں نیچے جا کے اور اوپر جا کے 51,050 سے 40 سے 30 سے اس لیول پہ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے یا اس پہ ٹریڈ کرتی ہے یا اس پہ رکتی ہے تو پھر مارکیٹ کسی بھی وقت نیچے آ جائے گی. یہ تو بات کنفرم ہے. مارکیٹ کے پاس جو اوپر جانے کی جو جگہ ہے وہ 51,070 اور 80 کے لیول کے اوپر ٹریڈ کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پازیٹیو نہیں ہوں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں خریداری اس وقت کریں جب مارکیٹ 51,070 اور 80 کے لیول کے اوپر والیوم جنریٹ کرے, اور آپ دیکھیں کہ جو آدھا سیشن ہے وہ وہاں اسپینڈ ہو چکا ہے. اگر آدھا سیشن وہاں اسپینڈ ہو جاتا ہے اور مارکیٹ انشاءاللہ اس کے بعد آگے جاتی ہے, یعنی کہ 51,250 اور 300 کے لیول کے پاس جاتی ہے, تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے, پھر انشاءاللہ مارکیٹ آگے پرفارم کرے گی. لیکن 51,000 اور 70 اور 80 کے لیول سے پہلے اگر مارکیٹ پلٹ جائے یا وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے بعد ٹکرانے کے بعد مارکیٹ واپس آ جائے تو پھر مارکیٹ کے اندر پوزیشن نہیں لینی ہے, پھر مارکیٹ نے نیچے ہی جانا ہے. تو یہ آپ کو اوپر اور نیچے دونوں کے لیول بتا دیے گئے ہیں. جو پہلی سپورٹ ہے وہ 50,850 اور 800 کے پاس ہے, اس کے بعد 50,600 اور 650 کے پاس جو ہے وہ دوسری سپورٹ ہے.
تو یہ دونوں سپورٹس بہت امپورٹنٹ ہیں مارکیٹ کے پاس. انشاءاللہ مارکیٹ یہاں سے باؤنس کرے گی اللہ نے چاہا تو, اور کریکشن پوری کر کے تھوڑی سی آگے جائے گی. ویسے کریکشن یہاں پوری نہیں ہوتی ہے, کریکشن تو 49,800 تک آرام سے مارکیٹ کی ہو جائے تو مارکیٹ کے پاس پھر جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے بیس بن جائے گی اوپر جانے کے لیے. لیکن تمام اسکرپٹ جو ہیں وہ نیچے نہیں جائیں گے. بہت سارے اسکرپٹ جو ہے وہ پرفارم بھی کریں گے جو آلریڈی اوور سولڈ ہیں. انشاءاللہ ان کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی اٹھان دیکھیں گے, اس کے اندر ہم موو دیکھیں گے. لیکن جو بہت سارے اسکرپٹ جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ گراوٹ ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ موجود ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ نیچے سیلنگ آنے کا اندیشہ بالکل موجود ہے. تو میرے خیال میں یہ کال جو ہے آپ کے لیے کافی ہے. یہ لیولز آپ کو باور کرا دیے گئے ہیں, لیولز کا دھیان رکھیے گا, والیومز کا دھیان رکھیے گا. 51,070 اور 80 کے اوپر انشاءاللہ مارکیٹ اگر ٹریڈ کرے گی تو والیومز بھی آئیں گے, مارکیٹ کے اندر ایک بوسٹ بھی آئے گا اور ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی. لیکن اس سے نیچے مارکیٹ کے اندر صرف اور صرف ڈپریشن ہوگا, والیوم شرنک ہوں گے اور لیک لسٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے اور آپ کے گروپس کے لیے مفید ثابت ہو, اور ہماری کال کو اپنے دوستوں میں, احباب میں اور اپنے گروپ میں شیئر کیجیے. ہمارے گروپ کا حصہ بنیں, سمر ناز اینڈ ٹیم کا حصہ بنیں, ہمارے ساتھ آ کے ٹریڈنگ کریں, کیونکہ ہم اوپر شارٹس اور سیلنگ دونوں کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور اپنے جو ہمارے انویسٹرز ہیں, جو ہمارے ٹریڈرز ہیں, ان کو ہم بہت اچھی ٹیکنیکلٹیز اور ان کو جو ہے وہ ڈروز کی جو کالز ہوتی ہیں وہ بہت اچھے سے ملتی ہیں. تو ہمارے گروپ کا حصہ بنیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی صحت و تندرستی دے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی دے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے, ان کی مشکلات کو ختم کرے, اور اسرائیل کی بربریت اور ظلم کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے, اور یہود و نصارہ کی ان کی سازشوں کو اللہ پاک ختم کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. ہیو اے نائس سنڈے. اللہ حافظ.